بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف لایا ماہ شعبان المعظم کی آخری صرف 2 دن کا وظیفہ۔ اللہ پاک برکتیں اور رحمتیں نصیب فرمائے اور آپ کی زندگیوں میں خوشحالیاں لے کر آئے۔ ماہ رمضان آنے والا ہے اور شعبان المعظم کی آخری چند فضیلتوں والے دن گزرنے والے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، من صلی علیہ صلی اللہ علیہ عشرا بہا ملک موکل بہا حتی یبلغنیہا، یعنی جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور ایک فرشتہ اس درود پاک کو مجھ تک پہنچانے پر مقرر ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ جو کوئی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے وہ ان لوگوں میں شمار ہو جاتا ہے جو نیک ہیں، جن کی ہر خواہشیں پوری ہوتی ہیں، جن کی تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں، کیونکہ بھلائی کی جگہ کو بھلائی کی جگہ پر تلاش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا جائے اور درود پاک کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کا ذکر کرنا چاہیے۔ شعبان المعظم کا یہ مبارک پیارا مہینہ جو ہم میں گزر رہا ہے اور اس کے آخری ایام ہیں، اس کی فضیلتیں اور برکتیں لوٹنے کے لیے صرف اور صرف چند دن باقی ہیں۔ تو نماز قائم کیجئے، کیونکہ جو نماز قائم کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ خشوع و خضوع کے ساتھ نمازیں ادا کرنے والوں کے لیے کامیابی پانے اور جنت الفردوس میں جانے کی بشارتوں کے متعلق آیات قرآنی بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں، میرے خیال میں غافل دل کے ساتھ محض زبان کو جلدی جلدی چلانا اس درجے تک نہیں پہنچا سکتا۔ اس وجہ سے اللہ پاک نے ان نمازیوں کے مقابل جہنمیوں سے متعلق ارشاد فرمایا، تمہیں کیا بات دوزخ میں لے گئی؟ وہ بولے، ہم نماز نہ پڑھتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔ تو نماز نہ پڑھنے کی بہت زیادہ وعید ہیں۔ تو اللہ پاک کی رحمت کے امیدواروں، کہیں شیطان آپ کو اس وسوسے میں مبتلا نہ کر دے کہ نماز قضا کرنا ہی سخت گناہ ہے، لہٰذا نماز رہ جائے تو قضا نہیں کرنی چاہیے۔ ہرگز ایسا نہیں، قضا پڑھ لینے اور توبہ کر لینے سے قبول توبہ اور معافی ملنے کی مضبوط امید ہے، مگر جو سرے سے نماز ہی نہ پڑھے تو توبہ سے اس کو نماز معاف نہیں ہو جاتی۔ ہاں، اللہ پاک کسی مسلمان کو اپنی شان کریمی سے بے حساب جنت میں داخل فرما دے تو وہ مالک و مختار ہے۔ بہرحال نمازوں کی پابندی کیجیے، اگر پچھلی نمازیں باقی ہیں تو ان کا بھی حساب لگا کر قضا عمری ادا کیجیے۔ صاف نیت، انشاءاللہ منزل آسان۔ آپ ہمت کیجئے، مایوس نہ ہوں۔ اگر کسی شخص کے ذمے 30 یا 40 سال کی نمازیں ہیں واجب الادا، یعنی جن کی قضا پڑھنی لازم ہے، اس نے اپنے ان ضروری کاموں کے علاوہ جن کے بغیر گزارا نہیں اور اپنی یہ تمام چیزیں ترک کر کے نمازیں قضا پڑھنا شروع کر دیں اور پکا ارادہ کر لیا اور اسی حالت میں 1 مہینہ یا 1 ہی دن میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اللہ پاک اپنی رحمت کاملہ سے اس کی سب نمازیں ادا کر دے گا۔ یعنی اللہ پاک فرماتا ہے، جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرتا ہوا نکلے، پھر اسے راستے میں موت آ جائے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ کرم پر ہوگا۔ تو دیکھا آپ نے، جو نمازیں قضا کرتے ہیں اللہ پاک ان کو ڈھیروں اجر عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کی فرض نمازیں رہ گئی ہیں تو قضا ضرور کر لیجئے۔ شعبان المعظم کا یہ پیارا اور مبارک مہینہ گزر رہا ہے، اس کے آخری ایام ہیں۔ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کے گھروں میں رحمتیں عطا فرما دے، رزق میں برکتیں عطا فرما دے،
آپ کے رزق کی تنگیاں دور فرما دے اور آپ کو بے حساب جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ آپ پریشان ہیں، بے روزگار ہیں، قرض دار ہیں، آپ کا قرضہ اتر جائے گا، آپ کی بے روزگاری ختم ہو جائے گی۔ آپ کے پاس مال نہیں ہے تو اللہ پاک آپ کو مال عطا فرما دے گا۔ کرنا آپ نے کیا ہے، بہت ہی آسان روحانی وظائف چینل آج آپ کے لیے وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہے۔ یہ آسان سا وظیفہ صرف اور صرف آپ کے لیے ہے، اس کی اجازت لینا ضروری ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ کسی بھی 2 دن، آخری 8 دن باقی ہیں، آپ نے ان 8 دنوں میں 2 دن لگاتار یہ عمل کرنا ہے کہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد ایک صاف سی پلیٹ میں ایک چمچ جو ہے وہ چینی کی ڈال لینی ہے، اس پر اللہ پاک کے 3 نام، یا رزاق، یا فتاح، یا کریم، یا رزاق، یا فتاح، یا کریم، یہ دونوں نام 500 بار پڑھ کر اس چینی پر دم کر دینا ہے، جو چینی 1 چمچ ہوگی۔ اب اس چینی سے آپ نے کوئی میٹھی چیز بنا لینی ہے، چینی وہ بھی آپ چمچ جو چینی ہے وہ بھی شامل کر لیں، یا آپ زیادہ بھی چینی باقی اور بھی استعمال اس میں ڈال سکتے ہیں حسب ضرورت۔ اب آپ کوئی میٹھی چیز، کھیر، حلوہ، سوئیاں، کچھ بھی آپ میٹھی چیز بنا لیں۔ بنانے کے بعد آپ نے اس چیزوں کو جو آپ نے بنانی ہے ان کو کسی بچوں کو تقسیم کر دیں، کسی مدرسے میں تقسیم کر دیں، کسی اسکول میں۔ کھانا صرف اس کو بچوں نہیں ہے، کھانے کے بعد آپ نے دعا یہ مانگنی ہے، اللہ پاک مجھے اس وظیفے کی برکت سے بے شمار رزق عطا فرما دے۔ اب جو بے اولاد حضرات ہیں وہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس عمل کی برکت سے یہ عمل آپ نے 7 دن لگاتار کرنا ہے۔ 7ویں دن میٹھی چیز بنا کر، اور چمچ جو ہے چینی کی صرف 1 ہی ہونی چاہیے، اور 2 دن جو عمل کرنا ہے وہ 2 دن 1 ہی چمچ پر عمل کرنا ہے، 7 دن عمل کرنا ہے وہ بھی 1 ہی چمچ پر 7 دن عمل کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اب وہ بے اولاد حضرات جو ہیں وہ بھی ان بچوں کو کھلا دیں اور اس کے بعد اپنے لیے دعا مانگ لیں، اللہ پاک کرم فرمائے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا وظیفہ۔ میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتوں مرادوں کو پورا کرے۔ اسی طرح سے درود پاک پڑھتے رہیں، روحانی وظائف چینل کو پیش کرتے رہیں، آپ کا نام خصوصی دعاؤں میں شامل کیا جاتا ہے اور آپ کے لیے دعا مدینہ منورہ کے مضافات میں کروائی جاتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ سب کی دعائیں قبول فرمائے، آپ کی بیماریاں، قرض داریاں، بیجا مقدمہ بازیوں سے آپ لوگوں کو بچا لے، اور یہ جو ہمارے ملک میں، اس پوری دنیا میں یہ بیماری پھیل چکی ہے، کہیں سانس کا مسئلہ ہے، کہیں پر گلے کا مسئلہ ہے، کہیں پر کوئی پرابلم ہے، کچھ نہ کچھ مسائل ہیں، اللہ پاک ہم سب کو اس ناگہانی آفت سے محفوظ رکھے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔